MNO is جناب عبد normal. الرحمن بن ابو لیلہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بیان کیا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو ان میں سے ایک آدمی سو گیا اور دوسرا اس سے ایک رسی لینے لگا جو اس کے پاس تھی تو وہ ڈر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے. سنن ابو داود حدیث نمبر 5004. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق اللہ عز و جل ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو ناحق زبان آور ہو، یعنی بہت باتیں بنائے، اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے چلاتی ہے اور لپیٹ لپیٹ کر گھاس کھاتی ہے. سنن ابو داود حدیث نمبر 5005. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گفتگو کا ہیر پھیر یعنی باتیں بنانے کا ڈھنگ اس لیے سیکھا کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دل موہ لے تو اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کا کوئی نفل اور فرض قبول نہیں کرے گا. سنن ابو داود حدیث نمبر 5006. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مشرق کی جانب سے دو آدمی آئے اور انہوں نے خطاب کیا تو لوگوں کو ان کے اسلوب خطاب و بیان پر بڑا تعجب ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں. سنن ابو داود حدیث نمبر 5007. جناب ابو زبیہ کلاعی حمصی سے مروی ہے کہ ایک دن ایک آدمی نے خطاب کیا اور بہت باتیں کی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ اپنی گفتگو میں میانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہت بہتر ہوتا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے تحقیق میں نے سمجھا ہے یا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ گفتگو میں میانہ روی اختیار کروں، بلا شبہ میانہ روی سراسر خیر ہے. سنن ابو داود حدیث نمبر 5008. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ شیروں سے بھرے. جناب ابو علی لؤلؤی رحمہ اللہ نے کہا اس ارشاد کی توضیح میں جناب ابو عبید کا یہ قول ہمیں پہنچا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص شعر و شاعری میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ قرآن کریم اور اللہ کے ذکر ہی سے غافل ہو جائے تو انتہائی مذموم ہے. لیکن قرآن کریم اور مشغلہ علم غالب رہے تو ایسا آدمی ہمارے خیال میں اس کا مصداق نہیں بنتا کہ اس کا پیٹ شیروں سے بھرا ہو. اور یہ حدیث کے بلا شبہ کئی بیان جادو ہوتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کی مدح سرائی پہ آئے تو اس عمدگی سے کرے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں اور پھر جب اس کی مذمت کرنے لگے تو اس انداز سے کرے کہ لوگ اس کی اس دوسری بات کے پیچھے لگ جائیں گویا کہ اس نے سامعین کو اپنی بات سے مسحور کر دیا ہو. سنن ابو داود حدیث نمبر 5009. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ کئی شعر حکمت بھرے ہوتے ہیں. سنن ابو داود حدیث نمبر 5010. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے مخصوص انداز میں باتیں کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ کئی بیان جادو ہوتے ہیں اور بلا شبہ کئی شعر حکمت ہوتے ہیں. سنن ابو داود حدیث نمبر 5011. حضرت صخر بن عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد سے انہوں نے دادا سے روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے بلا شبہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور کئی علم جہالت بے شک کئی شعر حکمت ہوتے ہیں اور بعض اقوال محض بوجھ. اس پر صعصع بن سحان نے کہا سچ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہ فرمان بعض بیان جادو ہوتے ہیں اس کی وضاحت یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی کے ذمے کوئی حق ہوتا ہے کہ وہ حقدار کو ادا کرے مگر وہ حقدار کے مقابلے میں چرب زبان ہوتا ہے تو لوگوں کو اپنے بیان سے مسحور کر لیتا ہے اور حق مار لیتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بعض علم جہالت ہوتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بعض علم جہالت ہوتے ہیں. یوں ہے کہ بعض اوقات کوئی صاحب علم ان امور میں جن کی اسے کوئی خبر نہیں ہوتی تکلف سے بات کرتا ہے تو جہالت کا ارتکاب کرتا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کئی شعر حکمت ہوتے ہیں تو اس سے مراد وہ اشعار ہیں جن میں واضح نصیحت اور عمدہ مثالیں ذکر ہوتی ہیں جن سے لوگ نصیحت پاتے ہیں، اور آپ کا یہ کہنا کئی اقوال محض بوجھ ہوتے ہیں، یوں ہے کہ آپ اپنی بات ایسے شخص کے سامنے پیش کرنے لگے جو اس کے ذوق و مزاج کے مطابق نہ ہو اور نہ وہ اس کا خواہاں ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5012۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ مسجد نبوی میں شعر پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تیز نظروں سے دیکھا تو انہوں نے جواب دیا، بلا شبہ میں اس مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا اور اس میں وہ عظیم ہستی موجود ہوتی تھی جو آپ سے کہیں زیادہ افضل تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5013۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ والا حدیث کی ہم معنی روایت کیا۔ اس میں مزید ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پیش کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ مسجد میں شعر پڑھ سکتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5014۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھوا دیا کرتے تھے، بس وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرنے والوں کی حجف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسان جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کریں، روح القدس یعنی جبرائیل امین اس کے ساتھ ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5015۔